یہ سمجھو 257 ہے۔ دوسرا پچھلی واری پڑھیا کتاب الفقہ المذاہب الاربع تالیف عبد الرحمن الزیری، اتنے فرماؤں دے وَعَلَى هَذَا فَمَا مِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ 257، اور سمجھو جلد ہے گی چوتھی۔ فَمِنَ الْمُشْكِلِ الْوَاضِحِ ما يذكر المحدثون من روایات الآحاد المشتملة على أن آیات كذا كانت قرآنا ونسخت على أن مثل هذه الروایات قد محضت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله من الروایات الفاسدة۔ فرماؤں دے بہت بڑی مشکل اور ایڈی بڑی رکاوٹ اسلام دے رستے چ کہ حدیث دے عالماں نے اپنیاں کتاباں چ ایسیاں روایتاں لکھ دتیاں راویاں دی زبانی جڑیاں دس دیاں کہ آیات قرآن ہوندا سی کہ ہن ایک قرآن تے نہیں رہا۔ الا ان مثل هذه الروایات قد محضت لأعداء الاسلام ادخال ما يوجب الشك في كتاب الله من الروایات الفاسدة۔ یہو جیاں من گھڑت روایتاں نے اسلام دے دشمناں نوں لسلا دیتا کہ وہ شک پیدا کر دیں کہ کہڑے قرآن نوں لئی پھردے، تہاڈیاں تے اپنیاں حدیثاں دس دیاں کہ بدل چکا۔ میں حوالے دے طور تانوں دسیاں ایڈا مسلم شریف دا اعتبار ہے، وہ کتاباں بندیاں دیاں لکھیاں، راوی بے ایمان وچ پڑھے سی کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے جدوں گورنر سی اعلان کیتا کہ وہ قاریو قرآن پڑھدے رہا کرو، کیونکہ اسی رسول اللہ دے زمانے 2 سورتاں پڑھدے سی جڑیاں سورہ جمعہ اور سورہ منافق صف جڑیاں وڈیاں سی، انہاں چوں کوئی گل سانوں نہیں یاد رہ گئی سوائے انہاں آیتاں دے۔ وہ آیتاں جڑیاں دسیاں وہ بھی اس قرآن چ، اور جڑیاں ایک دو دسیا نا یاد ہے مینوں، وہ بھی اس قرآن چ نہیں، درج ہی نہیں۔ کڈی گل ہے بھی 2 سورتاں گمیا، چلو اینے تے رہندے دسیاں دے، چلو انہاں نے یاد لوگاں نوں اگے آیتاں دسیاں کہ انہاں چ آیتاں یاد ہے جڑیاں ہن اس قرآن چ نہیں۔ ہن دشمن دین دے جڑے وہ بم لے کے کھلون گے کہ نہیں، چکی پھردے جے قرآن تورات انجیل بدل گئی ہے، تہاڈا قرآن کتھے ہے؟ اس تو فرماؤں دے دین دے دشمناں لئی انہوں نے سامان کر دیتا کہ وہ اسلام دے بارے شک پیدا کر دیں کہ اللہ دی کتاب کوئی شے نہیں۔ فمن ذلک ما روی عن ابن مسعود، اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایڈا وڈا صحابی رسول جہدے بارے صحابہ کرام دے یار جن نے ہر طرح دے طریقے اپنی چال ٹال چ ویکھنا نا رسول اللہ دے مشابہ ابن مسعود نو ویکھ، اور کوئی بھی حضور دے گھر نہیں سی وڑ سکتا بلا اجازت۔ صحابہ کرام آندے سی جدوں اسلام لیا تے کافی دیر اسی سمجھدے رہے ابن مسعود حضور دے اپنے گھر دا بندہ، اے تے دی ماں جدوں جی چاہندے اندر وہ کہہ بیٹھا بیچارہ کہ رسول اللہ نے رفع دین نہیں بھی کیتا، ویر پہ گئے کہ ابن مسعود ایسا ایسا ایسا، اور وہ تے ایک بم مار دیتا کہ کہڑا ابن مسعود لائی پھر دے جے، یہ تے ابن مسعود ہے جڑا آندا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن دیاں سورتاں ہی۔ مودودی صاحب بھی اتنے اللہ انہوں نے معاف کرے بڑا زور لایا کہ ہاں یہ روایتاں صحیح ہے، جسے جا کے تفہیم القرآن ختم کی دوجے عالم بھی مودودی کو کلا کہ ابن مسعود آندا سی کہ قرآن دیاں کوئی صورتاں نہیں، تے جے لکھیاں بھی تو کٹ کے پراں سر دیندا سی کہ اللہ دی کتاب دے نویں شے نہ واڑو۔ اور بھائی ابن مسعود جیسا بندہ جنہوں حضور نے آکھا جے تازہ قرآن پڑھنا تو ادا پڑھو جے ابن مسعود، جدوں وہی آندا دوویں صورتاں پچھلیاں قرآن دیاں نہیں۔ فرماؤں دے جیسا کہ لکھ رہے عبد الرحمن الزیری کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا گیا کہ آخری 2 صورتاں قرآن دیاں دوویں صورتاں نہیں۔ فَإِنَّ مَانَ هَذَا التَّشْكِيكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُتَوَاتِرِ كَلِمَةً كَلِمَةً حَرْفًا حَرْفًا، قرآن شریف جیسا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ سی، جیسے شک شبہ کوئی نہیں سی۔ تسی ایسی گل کرتی ابن مسعود جڑا آندا 70 صورتاں حضور کو میں سبقن پڑھیاں وہ دی تفسیر، وہ آندا جدوں صورتاں نہیں قرآن دیاں رہو گا کی پھر کیوں لکھی پھر دیتے دے کٹ کے سر دیندا سی وہ۔ تو فرمایا یہ معنی ہے کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پیدا کر، لوگ مغالطے پی جان بھی قرآن شریف کوئی شے نہیں۔ وَبِهَذَا جَزَمَ الْفَخْرُ الرَّازِي بِكَذِبِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ، آندا اسے تو امام فخر الرازی نے آکھیا ہے دجالاں اور کذاباں دیاں گلاں بے ایمانہ کڑیاں ابن مسعود کوئی نہیں کیندا۔ وَمِن ذَلِكَ مَا قِيلَ مِنَ آیات القنوت كانت موجودة فِي مصحف ابی ثم سقط، کیویں اتقان سیوطی لکھدا کہ 2 صورتاں سی قرآن یہ تے اونج نہیں جڑیاں ہے 2 ہور سی جڑیاں لکھیاں نہیں، ایک سورہ حفظ سی ایک سورہ خلاص، جڑی حنفی حضرات دعائے قنوت پڑھ دے، ایک سے نافع دعا ہوندا ایک سے نخلا ہو گیا آندے قرآن دیاں 2 صورتاں سی۔ بسم اللہ انہاں دعاں دے پلے سی پہلا اللہم انا نستعینک، اگے بھی جڑا او دے ٹکڑے دے نال یہ نہیں قرآن حضرت ابی دے قرآن چاہتے ہیگیاں سی، اور جہدے بارے چ حضرت عمر آندے سی قرآن سیکھنا ابی کو سکھو، او دے قرآن ہیگیاں سی تواڈے ہن ہے نہیں۔ میں آندا دعائی خدا دی کرن والیاں گلاں کردے جے کہ قنوتاں جڑیاں سی قرآن موجود سی پھر ثم سقط گر گئی ہن نہیں لبدیاں۔
دو ہیگیاں وہ انج نہیں ہے قرآن دیاں صورتاں اعوذ برب الفلق دے نال دو ہوندیاں سی وہ ہونج ہے نہیں فهذا وامثال من الروایات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر باخبار الاحاد آندے یہو جیاں روایتاں اے گر تو انہوں دسیا مینوں کافر بشک کہہ دیو قرآن نوں نہ چھڈیو جیڑا سناوے آکھے گھر رکھن تو قرآن پاک دے بارے شک پیدا کرنا چاہنا اسی نہیں یہو جے راویاں نوں مندے مشکی ہے بخاری چ آ گیا تے نے سارے کوفے دی حدیث نوں بگاڑیا تو اے سناونا سانوں بخاری چوں خدا دیا بندیا رسول قرآن دے کے گیا جبریل ہر سال رمضان شریف حضور نہ سارا قرآن دراؤندے سی یہ ہے کہ لفظ خدا نے دی حفاظت کیتی ہے تو روایتاں پڑھدے ہاں تو فرماؤندے اور یہ جیاں جتنیاں روایتاں جنہاں چ قرآن متواتر جڑا ایڈا پکا وہ تے کلے کلے بندیاں دی کہانیاں فضلاً عن کونی زارم بالدین فی تناقض ظاہر آندے یہ دے تو ہٹ کے بھی کہ دین تباہ کر دیاں پھر آپس تناقض اینا فرق ہے کتے آؤں وہ آیت دے لفظ سی کتے جا وہ گل بھی ایک نہیں کر دے وہ کہڑے لفظ ایک ہی آیت کو بیان کرے 100 طرح کا جھگڑا پایا پھر فرماؤں دے اس تو یہ گلاں باتاں جڑیاں بالکل چھڑ دیو ولیکن نسخ لفظ اگلا صفحہ 208 وما کا مانا اور لم تذر لو فائدہ تو ما معقول اوہی خضری والی گل آندے یہ جڑا نا لفظ اللہ نے مریا میٹ کر دے تے حکم اجے بھی ہے گا اور لفظ پڑھو گے تو حکم ربو گا آندے لفظاں نو ختم کر دینا ہے گے بھی ہے دنیا مگر قرآن چ نہیں لکھ دینے قرآن دے لفظاں دا منسوخ ہو جانا حکم رہنا لم تظہر لہو فائدہ تم معقول جنی مرضی عقل دوڑا رہو یہ کوئی سمجھداری دی گل نہیں نظر آتی یہ فائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ کیوں برے لگتے بھی ہور جی قرآن چ لکھیا جڑیاں منسوخ ہے وہ بچے ہی ہے جنہاں دا حکم ہی ہے نہیں جنہاں دا حکم ہے گا وہ نہیں لکھن دیتا بل قد یقال ان نسخ الاحکام معقول کہنا سگوں یہ چاہیے کہ حکم منسوخ کرنا کوئی بات نہیں کبھی کوئی حکم دیتا پھر حالات بدل گئے لأن تابعۃ الاحوال الامم تطورات ہے کیونکہ حکم جڑے امت دے جیوں حالات بدلتے جاندے کمزور ہے امت مکے یہی حکم سی کفو ہے اپنے ہاتھ روک کے رکھو جنگ نہیں جا طاقت ہوگی فرمایا چکرو تلواراں یہ مناسب گل ہے فلا فائدہ تم واضح حکم منسوخ ہونا تو جڑا لفظ رہن مگر آکھیا جائے حکم اس دور نہیں جو نواں حکم آ گیا یہ فائدہ صاف ہے بل قد تکون الاحکام الوقتیہ ضروریۃ لامت حدیثۃ العہد بالتشریع نویں امت جڑی بنی نویں نویں حالات ہے وہ بالکل عقل کی بات ہے کہ جو جو حالات بدل دے حکم بھی بدلیا جائے اما رفع لفظ ما بقائے معنی اے جڑا کہ معنی روے لفظ نہیں رہن دینے فین دل علی شین فینما یدل علی ان ھذا اللفظ لا یناسب وضعه فی ھذا الجملہ اے اگر تسی منو گے تو یہ مننا پؤ گا کہ اللہ تعالیٰ عبارت غلط بول بیٹھا سی ہن آندا اگر لکھی گئی تو لوگ پھڑ لین گے کہ قرآن آندے سی معجزہ آ کوئی معجزہ واقعی ہے جڑی شیخ و شیخت ہو علماء نے آ سارا قرآن پڑھ لو یہ عبارت ہی نہیں قرآن دے مزاج دے مطابق اللہ بوڑھے اور بوڑھیاں دے ذکر کر لو اللہ کنواریاں اور بیواں دا ذکر کیتا حکم دے اندر اور پھر جڑا کہ بعد اللہ غفور الرحیم اللہ کا غفور الرحیم پتھراں دا مارن دا حکم دے رہا غفور الرحیم دا کوئی جوڑ ہے گا سنو میرے کو ایک آیت سورہ مائدہ دی ایک حافظ قرآن پڑھ رہا سی آیت پڑھی انہوں نے السارق والسارقۃ چور اور چورنی دے ہاتھ کٹ دیو تے بعد غلطی نہ پڑھیا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن ہار ہے مور بدو سے کھڑا عربی جنگلی قرآن نہیں سی انہوں آندا انہیں آکھا کی پڑھنا انہیں آکھا اللہ دی کتاب انہیں آکھا کدی بھی اللہ دی کتاب نہیں ہو سکتی اللہ بے وقوف ہے کہ ہاتھ کٹواوے جنار غفور الرحیم کوئی جوڑ ہے گا انہیں دماغ نو حاضر رکھا وکان اللہ عزیزا حکیم انہیں کیا کر ٹھیک کہ اللہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے اور وہ دانا ہے ایک دا ہاتھ کر دیو دنیا آرام انہیں آکھا جوڑ بندا اس تو قرآن پاک کی عبارت فرمایا ہن جڑا تو آندے بے لفظ لے گیا حکم باقی کوئی نتیجہ نکلدا کہ اللہ نو یہ سمجھ آئی کہ میں فکرے ٹھیک نہیں بولے میرے جملے غلط فلما وضع وظہر افساد ھذا جدوں پتہ لگا کہ عبارت تے ٹھیک نہیں انہوں نے کٹتا یہ ہن عبارت کٹ دیو میرا پھڑیا جانا کہ اللہ نو نہیں عربی صحیح آؤندی وہذا مستحیل اللہ تعالی العلم الخبیر یہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم اور خبر دا مالک تے وہ یہو جی عبارت لکھ کے پچھتاوے مڑ کے کٹ دیو وچ توبہ 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 ما ھذا قد یقال ان الحکم لا بد له من لفظ یدل علیہ پھر آندا عقل دے انے ہو حکم جدوں بھی بیان ہونا کوئی لفظ ہی ہونا نا جڑا پہلاں بولیں گے تو اگوں حکم دی سمجھ آؤ گی فائدہ روف لفظ
فما ہوا دلیل دی جدوں ہن لفظ ہی نہیں لیا تے کیڑی شے دسو گی بھی ہن کیڑا حکم ہے تے کی دا پتہ لفظی ہے نہیں عبارت ہوگی تے حکم لبو گا کوئی شے خدا دی نہیں ہو جی بالکل چھڈ دیو اینوں فین قلت من دل علیہ قبل رفع قلنا وقت دفعت دلالت بعد رفع اگر کہو جدوں عبارت ہے سی ادوں مسئلے دی سمجھ آ گئی ہن کیڑی لوڑ ہے فرمایا نہیں جدوں آیت اٹھ گئی ہن چونکہ عبارت نہیں آن والی نسلاں کہ جو حکم سمجھنی ہے کہانیاں رہ گئی نا فلم یبقى للحکم دلیل کوئی حکم نہیں رہ گیا ہوتا فین قلت من دلیل حکم لفظ الذي يبين بالرسول اگر کہو دلیل ہے رسول دا قول ایت ہن سارے کو کوئی نہیں رسول آندا تو پھر آندے قلنا ان الحکم فی هذا الحیا یکون ثابتا بالحدیث لا بالقرآن المنسوخ پھر قرآن منسوخ دی اون دی گل چھڈو پھر یہی کہو بھی حدیث دا مسئلہ یہ منسوخ قرآن دا وچ پنگا ہی کیوں لیندے جی فالحق ان القول بجواز نسخ اللفظ ما بقاء المعنى واحد آندے حق کے جے کہ کہنا کہ عبارت نہیں ہون رہی حکم ہے گا بالکل بےہودہ بات ہے وما ذلك كله فأي دليل يدل على ان اللفظ نسخ بقي معنى ان لا دلیل فی قول عائشہ ولا فی غیرہ کوئی چیز خدا دی بالکل انہاں دین چھڈو اور آخر دے فرماؤندے جڑا امام بخاری نے لکھیا اما ما نقل البخاری تعلیق من ان الذي كان في كتاب بالله ورفع لفظه دون معنى کہ امام بخاری لکھ دے کہ اللہ دی کتاب ہوندا سی لفظ چلے گیا معنی ہے گا کیا شیخ و شیخۃ اذا زانا یا فرجموا البتہ فإني لا ترد في نفيه لأن الذي يسمع الأول وهلا يزن بأنه كلام مسروق لا قيمة له بجانب كلام الله الذي بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة مینوں ذرا بھی شک نہیں کہ جڑا بندہ پیندی سٹے سنوں گا تے عربی انہوں تھوڑی بہت آؤندی او فوراً کہوں گا کہ من گھڑت عبارت ہے قرآن پاک جڑا اللہ دی کتاب ہے جڑا ایڈی اچائی تے ہے کہ کوئی دنیا دا انسان ہو جا کلام نہیں وہ دے مقابلے تے دی رائے بھی قیمتی ایڈا بےہودہ کلام حضور نے کرنا فضلاً کون لا ينتظر الغرض المطلوب تے تہاڈا کام بھی نہیں بنیا جس گل تسی کڑھی سی نا وہ بھی نتیجہ نہیں نکلیا فین رجم شرط اور احسان کیونکہ سنسار دی جڑی ہے شرط وہ بڑھاپا نہیں شادی شدہ ہونا والشیخ فی اللغت من بلغ سن الاربعین تے بوڑھا تے کیا جاندہ جڑی آیت ہے مصنوعی وہ جدی عمر 40 سال تو ٹپ گئی ہے فمقتضی ھذا انہ یرجم ولو کان بکر لم یتزوج تہاڈی من کرتا ہے دس بھی شادی کنوارا بھی ہوئے نا تے 40 سال تو ٹپتا ہے تو انہوں سنسار کرو کنوارے نوں وقضا ذا فتح فی سن العشرین مثلا و متزوج فانه لا یرجم تے جے نوجوان بھی 20 سال دی عمر زنا کرے تے ہوے شادی شدہ انہوں نہ سنسار کیتا جائے فمثل هذا الکلمہ اللہ سے مطلق قال اللہ من کتاب اللہ یہو جہا فضول کلمہ جڑا وہ بارے قتل نہیں کیا جا سکتا کہ کدی اللہ دی کلام دا حصہ کوئی شے نہیں چھڑ دے